السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو کیلیفورنیا کا کنڈور کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو شکاری پرندوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کیلیفورنیا کا کنڈور ایک بڑے پرندے کی نمائندگی کرتا ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اسے شمالی امریکہ کے سب سے بڑے پرندوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو کچھ سالوں سے معدوم ہو چکا ہے۔ اس کا ایک نمونہ ملا اور اس کے ذریعے سے دوبارہ قدرتی ماحولیاتی نظام میں داخل کر دیا گیا۔ یہ شکاری پرندوں میں سے ایک پرندہ سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر اس کے سر کی خاصیت کی وجہ سے۔ جہاں تک اس کے پروں کا تعلق ہے تو یہ عام طور پر اس کے پر لمبے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک دم ہوتی ہے جو عام طور پر مکمل طور پر نمایاں نہیں ہوتی کیونکہ یہ کچھ چھوٹی ہوتی ہے۔ جہاں تک ان کے پنکھوں کی رنگت کا تعلق ہے، یہ ان کے پیش کردہ رنگ کی بدولت حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ یہ کنڈور جوانی میں عام طور پر سرمئی رنگ کا ہوتا ہے، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی رنگت کو تبدیل کرتے ہیں۔ زیادہ تر معاملات میں کیلیفورنیا کنڈور مادہ سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی کم از کم تقریباً 3.5 میٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ جہاں تک اس قسم کے پرندوں کا باقاعدہ وزن ہے تو اس کا وزن تقریباً 8 سے 16 کلو کے درمیان ہوتا ہے۔ ناظرین، کیلیفورنیا کنڈور اس کی ایک مخصوص جگہ ہے جہاں اس قسم کے پرندے کی سب سے زیادہ تعداد عام طور پر پائی جاتی ہے۔ یہ شمالی امریکہ میں ہے، تاہم جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، کنڈور کے معدوم ہونے میں کامیاب ہونے سے بہت پہلے کچھ نمونے ملے تھے جو معدومیت کو مؤثر ہونے سے روکنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ یہ عام طور پر ایسی جگہوں پر پایا جاتا ہے جہاں پر پودے موجود ہوتے ہیں، جیسے سوانہ، کچھ قسم کے جنگلات۔ دیگر مقامات کے علاوہ یہ امریکہ میں کینیڈا کی سرزمین اور میکسیکو کی سرزمین پر موجود ہے۔ تاہم نمونوں کی سب سے زیادہ تعداد کیلیفورنیا میں واقع ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے جو اس کی خصوصیت رکھتا ہے۔ یہ ان جانوروں کی قسم میں سے ایک قسم ہے جو زیادہ تر اکیلے رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ ان پرندوں کی قسم میں سے نہیں ہے جو دوسرے افق کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگرچہ بعض اوقات اسے کھانے کی تلاش میں دور جانا پڑتا ہے اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے، لیکن یہ دوبارہ واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ یہ انتہائی خاموش جانور ہے، چپکے سے رہنے والا جانور ہے۔ یہاں تک کہ اپنے شکار کے لمحات میں بھی یہ انتہائی حکمت عملی کے ساتھ خاموشی رہتا ہے اور کسی بھی موقع پر کوئی آواز نہیں نکالتا کہ جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی تعریف کرنے والی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے سینے اور اپنے پروں کو صاف کرنے میں صرف کرتا ہے، خاص طور پر جب وہ کھانا کھاتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ چونکہ وہ جو کھانا کھاتا ہے وہ عام طور پر جسم کے سڑنے کی اعلیٰ حالت میں ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ مردار کھاتا ہے، اس لیے یہ خوراک مخصوص مقدار میں زہر چھوڑتے ہیں۔ اس لیے کنڈور خود کو تیار کرتا ہے اور اپنے جسم کی مسلسل صفائی کو برقرار رکھتا ہے۔ بدلے میں وہ عام طور پر جھیلوں یا اپنے مسکن کے قریب آبشاروں میں بھی نہاتے ہیں۔ کیلیفورنیا کنڈور مردار کھاتا ہے، یعنی ایسی لاشیں جو گل جاتی ہیں۔ عام طور پر یہ کھانا تلاش کرنے کے لیے کم از کم 260 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے۔ واضح رہے کہ اس جانور کو سونگھنے کی صحیح حس نہیں ہوتی، اس لیے بوسیدہ خوراک ان کی سونگھنے کی حس کو متاثر نہیں کرتی اور وہ خوشی سے کھاتے ہیں۔ اس خوبی کی بدولت سونگھنے کی اچھی حس نہ ہونے کی وجہ سے یہ کچھ مردار تلاش کرنے کے لیے اپنی نظر سے خود کی مدد کرتا ہے۔ بہت سے مواقع پر یہ خود کو دوسرے جانوروں یا پرندوں کی صفائی کرنے والے پرندوں کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے جو اس کی تلاش میں بھی جمع ہوتے ہیں، تاکہ دوسری کی طرف سے پائے جانے والے مردار سے بھی فائدہ اٹھا سکیں
اور اسے کھائیں۔ واضح رہے کہ کیلیفورنیا کنڈور اور مردار پرندوں کی کسی بھی دوسری قسم ہمیشہ زندہ شکار کی بجائے مردار کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی طریقہ کار ہے جو ان کے پاس موجود ہے۔ وہ زیادہ تر دوسرے جانوروں جیسے ہرن، سور، یہاں تک کہ وہیل کو بھی کھا جاتے ہیں۔ اس وقت کیلیفورنیا میں تقریباً 100 یا اس سے زیادہ کنڈور ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت کم زندہ بچے ہیں، اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جانور معدوم ہونے کی حالت میں ہیں۔ ان میں سے ایک اہم خطرہ بلا شبہ ان کا اندھا دھند شکار ہے۔ دوسرے خطرات انسان کی طرف سے کیے جانے والے روزمرہ کے اعمال ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ قدرتی جگہوں پر حملہ کیا جاتا ہے اور ان کا مسکن بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، جس کے لیے بہت سے نمونے مر جاتے ہیں ان حالات کی وجہ سے جن کا وہ عام طور پر سامنا کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک تو یہ وجہ ہے کہ ان کا شکار کیا جاتا ہے، دوسری وجہ ہے کہ یہ بہت کم انڈے دیتے ہیں، ان کا تولید بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بھی یہ معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کیلیفورنیا کنڈور کے متعلق۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور معلومات حاصل ہوئی ہوں، آپ ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔